ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلا. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین معصومین. سب مل کے حجت خدا کی سلامتی کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات پڑھے محمد وعلى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی اہدنا الصراط المستقیم. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد ہدایت کو لے کر ان مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. مسلسل دا سیکریٹ نیٹ ورک آف اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اہل بیت کا وہ نیٹ ورک جس میں کچھ ہدایتیں علنی کچھ معاملات اہل بیت کے چھپے ہوئے جس کے نتیجے میں آج عالم اسلام میں اہل بیت کے اتنے چاہنے والے موجود ہیں کہ آپ اتنا لمبا سفر کر کے کبھی گلگت بلتستان کی طرف جاتے ہیں، ان پہاڑوں کے بیچ میں آپ کو اہل بیت کے چاہنے والے نظر آتے ہیں. کبھی لمبا سفر کر کے سیریا سے ہوتے ہوئے آپ لبنان جاتے ہیں اور جنوب لبنان میں آپ کو اہل بیت کے چاہنے والے ملتے ہیں. یہ آذربائیجان، لبنان
عراق، یمن، مصر، یہاں تک کہ ترکی، یہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے بسا کرتے تھے۔ کئی حکومتوں میں مارا گیا، ہجرتیں کرائی گئیں کہ صرف عثمانیہ حکومت میں 7 لاکھ کے قریب شیعوں کو قتل کر دیا گیا۔ تکلیفیں آئیں، سب کچھ ہوا، لیکن ایک شیعہ بھی اگر کسی جگہ پہ گیا اس نے اس مکتب کو بڑھاوا دیا کہ کسی گاؤں میں اگر 100 لوگ تھے، آپ نے 10 سال بعد دیکھا وہ ہزاروں میں بدل گئے۔ یعنی کبھی بھی آپ کو اپنی مجالس میں کمی نظر نہیں آئی، بلکہ آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ کئی لوگ اسی مجمع میں ایسے ہوں گے جو جدی پشتی شیعہ نہیں ہیں، یعنی بتائیں گے کہ ہمارے والد شیعہ ہوئے۔ کئی تو ابھی ملتے ہیں کہ مولانا ہم فلاں مسئلے کی وجہ سے، فلاں بیان کی وجہ سے کیا ہو گئے، مکتب اہل بیت میں آ گئے۔ اس نیٹ ورک کا سب سے بڑا کمال کیا ہے کہ لوگ اس کے اندر اتنی جلدی جذب کیسے ہوتے ہیں۔ مطلب آپ کسی غیر مسلم کو بٹھاؤ، 4 باتیں مکتب اہل بیت کی سناؤ، 4 باتیں کسی اور مکتب کی سناؤ، تو یہاں پہ جذابیت زیادہ نظر آتی ہے۔ اور جس چیز کو سب سے زیادہ بین کیا جاتا ہے، مثلا عزاداری، صدام کو مسئلہ تھا عزاداری سے، جہاں پہ وہابی ہیں ان کو مسئلہ ہے عزاداری سے۔ آواز کی جو پہلے سیٹنگ تھی وہ صحیح تھی، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ میری گزارش ہوگی لاؤڈ والے صاحب سے، یہ بار بار چھیڑ خانی نہیں کریں، شروع میں جو سیٹنگ تھی اسی کو رکھیں، بارے دیگر صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ محمد وجل فرجہم۔ مختلف جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک بند، کیونکہ وہ تربیت اہل بیت نے ایسی کی، جناب اباذر غفاری کو نکالا گیا جناب عثمان کے زمانے میں، شامات میں بھیجا گیا، مطلب بھیجا بھی ایک ایسی جگہ گیا جہاں پہ دشمنان اہل بیت رہتے تھے، کہ مطلب یہ بندہ تبلیغ ہی نہ کر پائے۔ ایک انسان اسلامی معاشرے میں رہے اور تبلیغ کرے اور آپ اس کو نکال کے کسی کفرستان میں بھیج دیں، وہی وہاں نہ کوئی اللہ ہے، نہ کوئی اللہ کی بات سنے گا، نہ کوئی روزے کے لیے سنے گا۔ مثلا دن رات ایک بندے کو تبلیغ کا شوق ہو، آپ اسے بھیج دو مثلا کسی امریکن سوسائٹی میں، آسٹریلیا کے کسی شہر میں جہاں سارے کے سارے کرسچن رہتے ہیں، اب وہ وہاں کیا تبلیغ کرے گا حجاب کی؟ جرمنی کا ایک چرچ دکھایا کہ مولانا یہاں کا سب سے پرانا چرچ ہے، تو ہم نے کہا بھی کیا حال ہے؟ پتا چلا وہاں چرچ کو انہوں نے پب بنا دیا ہے۔ جن کے دین کا یہ حال ہو چکا ہے کہ جن کی عبادت گاہیں آج کلب اور پب بن رہی ہیں، اور ایسے معاشرے میں مثلا کسی کو بھیج دیا جائے تو وہ کیا تبلیغ کرے گا؟ لیکن یہ ابوذر غفاری تھے، جس علاقے شامات میں جناب ابوذر کو بھیجا گیا، آج اسی علاقے کو جنوب لبنان سے جانا جاتا ہے اور حزب اللہ لبنان سے جانا جاتا ہے۔ کس کی تبلیغ کا اثر ہے؟ یہ جناب ابوذر غفاری کی تبلیغ کا اثر ہے۔ یہ وہ نیٹ ورک کی ٹریننگز تھیں اہل بیت علیہ السلام نے۔ اب ہمارے پاس کوئی بڑا جادو کی چھڑی تو نہیں ہے، سب سے بڑا ہتھیار جو خدا نے دیا ہے وہ عقل کا ہتھیار ہے۔ اس نیٹ ورک کی جہاں سے فیڈنگ ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ عقل اور حکمت ہے، عدالت ہے۔ کہ ہم نے کسی بھی صاحب عقل بندے کو کہو کہ قاتل اور مقتول برابر ہیں، کہے گا نہیں۔ ظالم اور مظلوم برابر ہے، کہے گا نہیں۔ میں نے آج نیو رضویہ میں یہ جملہ کہا کہ میں نے کہا کہ آج ہمارے 8 سال کا بچہ بھی کنفیوز نہیں ہے محبت اور نفرت میں۔ کسی بھی مجمع سے شیعہ بچے کو اٹھا اور پوچھو کہ یزید پہ لعنت ہونی چاہیے کہ نہیں، وہ یقین سے اور عقل سے دلیل دے کر کہے گا کہ یزید لعنتی ہے۔ اور کل کسی بندے کا انٹرویو سن رہا تھا اور اس کا اپنا بندہ جو اہل سنت ہے وہ اسے کہہ رہا ہے کہ آپ یزید پہ لعنت بھیجو، کہہ رہا نہیں یزید نے امام علی مقام مولا حسین کے اس میں ظلم تو کیا ہے لیکن ہم لعنت نہیں بھیجتے۔ یعنی اتنا پڑھ لکھ کر بھی ان کا مفتی آج کنفیوز ہے کہ ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ 4-5 ملین سبسکرپشن حاصل کرنے کے بعد بھی ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ قوم کو یہ بتا سکیں کہ قابل لعنت کون ہے اور قابل رحمت کون ہے۔ یہ کنفیوژن اس امت میں پایا جاتا ہے کہ جہاں پہ صحیح اور غلط کی تمیز ان کا مولوی نہیں بتا سکتا کہ رائٹ کیا ہے اور رونگ کیا ہے۔
یہ سب سے بڑی برکت امام حسین کی کہ اہل بیت نے ہم مسلمانوں کو، جو شیعہ مسلمان ہیں، ہمیں یہ بتایا کہ غلط کو غلط کہنے کی صلاحیت رکھو، قوت رکھو، طاقت رکھو، ظالم کو ظالم کی للکار اپنے وجود میں پیدا کرو، اور مظلوم کی حمایت تمہارے وجود کے اندر ہونی چاہیے۔ اور یہی ہمت کربلا تھی کہ آج بھی اسرائیل کے مقابلے میں اگر ڈٹ کے کوئی کھڑا ہے، علی کا چاہنے والا کھڑا ہے۔ آج بھی استعمار کے مقابلے میں اگر کوئی ڈٹ کے کھڑا ہے، یہ کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی سے جا کے پوچھ لیجیے کہ آج حماس کا لیڈر اگر کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے تو وہ سید علی کا شکریہ ادا کرتا ہے، سید حسن کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ حوصلہ، یہ ٹریننگ ان نسلوں کو کہاں سے ملی؟ یہ فلسفہ کربلا سے ملی۔ تبھی اس فلسفے میں اتنی اٹریکشن ہے، کیونکہ یہ فیڈ لیتا ہے۔ میں نے کل بھی کہا نوجوان اس کو گرافک سے بنا سکتے ہیں، نیٹ ورک آف اہل البیت۔ اس نیٹ ورک کو چلانے والے اہل البیت اور قرآن جہاں سے فیڈ لے رہا ہے وہ عقل اور حکمت۔ اس نیٹ ورک کا قانون امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس نیٹ ورک کے افراد کا آپس میں رشتہ، محبت اور بغض، ان کی محبت ایک، ان کا بغض ایک۔ انی سلم لمن سالمکم، ہم اور اس سے محبت کریں گے جس سے حسین نے محبت کی، ہم اور اس سے نفرت کریں گے جس سے حسین نے نفرت کی۔ جو علی کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو زہرا کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو حسن کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو حسین کا دشمن وہ ہمارا دشمن، چاہے کسی بھی حسب کا ہو، کسی بھی نسب کا ہو، کوئی بھی اس کا رشتہ ہو، ہمارا جو تعلق بنتا ہے وہ محبت اور نفرت کی بنیاد پہ بنتا ہے۔ اور فرمایا اس نیٹ ورک کا ما حاصل کیا ہوگا کہ خدا تمہارے معاشروں میں عدالت کو قائم کروائے گا، اور اس کے نتیجے میں ظہور امام زمانہ ہوگا۔ اس نیٹ ورک کے مقابلے میں ایک اور نیٹ ورک ہے، جیسے نیٹ ورک کے ظلم بولیں، نیٹ ورک کے طاغوت بولیں، جو بھی یہ لفظ اب بولیں اب بول سکتے ہیں۔ نیٹ ورک شیطان، نیٹ ورک رحمان، کہ جب مولا کا صحابی لشکر یزید کے مقابلے میں جاتا ہے تو یہی جملہ بولتا ہے کہ ہم شیعت علی ہیں اور شیعت علی لشکر رحمان ہے۔ تو شیعت ابن زیاد ہے اور ابن زیاد کا شیعہ لشکر شیطان ہے، کیونکہ اس نیٹ ورک کے اندر جو باتیں ہیں، جو اصول بنائے گئے وہ قرآن کے اصول ہیں۔ اللہ کہتا ہے میری ظالم پہ لعنت ہے، یہ کہتے ہم یزید پہ نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کہتا ہے میری جھوٹے پہ لعنت ہے، یہ کہتے ہم نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک بندے کو قتل کیا گویا پوری کائنات کو قتل کیا، یہ کہتے نہیں ہے ہم قاتل پہ لعنت نہیں بھیجیں گے۔ ذہنوں کو فری، اب یہی وجہ ہے کہ نسلیں بھاگ رہی ہیں۔ مرزا جیسے باغی بندے ان میں پیدا ہو رہے ہیں، ہمدرد جیسے لوگ ان میں پیدا ہو رہے ہیں، قادری جیسے لوگ ان کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ انسان کا نا ہر قوم کو بیدار ہونے دو کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ بیداری کس کی بیداری؟ یہ فکر کی بیداری ہے۔ آپ کب تک فکروں کو زنجیر لگا کے بیٹھ کے رہو گے؟ بالآخر یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جاؤں، کیا کیا امام زین العابدین نے اور کیا کیا دشمن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سب سے بڑا کام جو کل ہم نے عرض کیا کہ امام زین العابدین اس خفقان کے زمانے میں پہلا کام یہ کیا کہ سب سے زیادہ امام نے غلام خریدے اور بیچے، کہ جن کا عدد 50,000 کے قریب آتا ہے۔ ایک تو امام نے اس غلامی والے اصول کو اس معاشرے میں توڑا کہ رسول خدا کو یہ پسند نہیں تھا کہ عرب میں انسان کو خریدا اور بیچا جائے۔ انہوں نے مفتی بٹھائے، مولوی بٹھائے، قوانین بنائے تاکہ یہ بزنس چلتا رہے۔ امام نے اس بزنس کو ختم کیا، کیونکہ عمر کے زمانے کے بعد سب سے زیادہ فتوحات اسلامی ہوئی۔ پھر 20 سال معاویہ کا زمانہ، جب فتوحات اسلامی ہوئیں تو روم سے غلام، ایران سے غلام، مصر سے غلام، بھرمار تھی غلاموں کی۔ کیا آپ سنتے ہیں جس نے قتل کیا خلیفہ ثانی کو، وہ بھی مثلاً ایک ایرانی تھا، وہ بھی غلام تھا، کسی صحابی کا غلام تھا۔ اور یہ غلام جب اس معاشرے میں آتے تھے، ایسا نہیں کہ ان پڑھ ہوتے تھے۔ خود فیروز جس نے جناب عمر پہ وار کیا، یہ انجینئر تھا، یعنی جب اس معاشرے سے آتے تھے یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن یہاں ان کو جھاڑو دلواتے تھے، یہاں ان سے کام کرواتے تھے، تو غلاموں میں ایک احساس کمتری پیدا ہوتا تھا۔ امام نے سب سے پہلے ان نئے آنے والے مسلمانوں کو خریدا،
کہ آپ پھر دیکھتے ہیں 7ویں امام کے زمانے میں ایک بندہ اہواز سے آ رہا ہے، 11ویں امام کے زمانے میں ایک بندہ قم سے آ رہا ہے، کہ وہ ہمارے معصومین قم تک نہیں گئے، ہمارے معصومین اہواز تک نہیں گئے، لیکن ایک شیعہ اہواز سے آ رہا ہے، ایک شیعہ قم سے آ رہا ہے، دور دراز علاقوں میں، کیونکہ یہ غلام وہیں سے آئے تھے، امام خریدتے تھے، بندہ غلام تھا، آج میرا غلام ہے، میں نے فلاں کو بیچا، فلاں اس نے بیچا، ان کی پوری زندگی غلامی میں گزر جاتی تھی۔ ایک تو امام نے غلامی کے کانسیپٹ کو، اس معاشرے کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے 50,000 کے قریب، جب غلام کہتے تھے علی ابن الحسین آپ کو غلام کی ضرورت نہیں، آپ پھر بھی خرید رہے ہو، مولا کہتے تھے میں خرید نہیں رہا، میں اس کو آزاد کرنے کے لیے اپنے پاس لا رہا ہوں۔ 1 سال سے زیادہ کسی غلام کو نہیں رکھا، 50,000 کے قریب غلام خریدے، آزاد کیے۔ یہی روش امام حسن کی تھی، یہی روش امام حسین کی تھی، یہی روش امیر المومنین کی تھی، اور یہی روش رسول خدا کی تھی کہ بلال کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ کئی ایسے غلام خریدتے تھے، آزاد کرتے۔ جناب جون غلام امام حسین، امام حسین نے اسے کب کا آزاد کر دیا تھا، لیکن تربیت اہل بیت میں رہنے کے بعد یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ آپ بارہا سنتے ہو کہ اسی غلام نے کل واقعہ سنایا کہ دعا کی کہ پروردگارہ زندگی تب تک پسند تھی جب تک زین العابدین کے پاس تھا، لیکن اب زندگی نہیں پسند۔ اس فقیر کا آپ واقعہ سنتے ہو کہ جب کہتا ہے 3 دن گزر گئے، میرا دوست مجھے کھانے کھلانے کے لیے نہیں آیا۔ پھر امام حسن جاتے ہیں، کہتے ہیں کون سا دوست، کیا اس کا نام جانتے تھے؟ کہتا نہیں، ڈیلی آتا تھا، نام پوچھتا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے، کہتا تھا نام جان کے کیا کرو گے، تو میرا دوست ہے، میں تیرا دوست ہوں، کھانا کھلاتا تھا، کبھی میرے سر میں درد ہوتا میرا سر دباتا تھا، گھنٹوں گھنٹوں میری باتیں سنتا تھا۔ امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج کے بعد وہ دوست نہیں آئے گا۔ کہنے لگا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو، 3 دن گزر گئے، مجھے دوست کی یاد آئی ہے، کہ پتا ہے وہ دوست کون تھا، کہ کون تھا، کہ وہ میرا بابا علی ابن ابی طالب تھا۔ یہ سننا تھا۔ وہ کہتا مجھے امیر المومنین کی قبر پہ لے جاؤ۔ قبر پہ لے جاتے ہیں، امام حسن فرماتے ہیں جیسے قبر پہ گریا کر کے کہتا مولا اے کاش مجھے پتا ہوتا آپ میرے مولا ہے، میں نے کتنی گستاخی کی، آپ نے میرے سر کو دبایا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلایا۔ کہتے ہیں یہ قبر کو گلے سے لگا کے ایک مرتبہ اس کی روح وہیں پہ کیا کر جاتی ہے، پرواز کر جاتی ہے۔ یہ رشتہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا فقیروں کے ساتھ، یہ رشتہ غلاموں کے ساتھ، کہ جناب زید کے لشکر میں سب سے زیادہ جن لوگوں نے شرکت کی وہ امام زین العابدین کے آزاد کردہ غلاموں کی شرکت تھی۔ دوسرا سب سے بڑا کام جس کی طرف توجہ کم جاتی ہے وہ ہے امام زین العابدین کی دعائیں۔ قرآن کی آیت ہے نا، خدا یہود کے لیے کہتا ہے کہ لعنہم اللہ، خدا نے ان پہ لعنت کی، یہودیوں کو کہتا ہے۔ کیوں لعنت کی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا۔ جب بندہ کہتا ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ عہد ہے، میثاق ہے پروردگار عالم کے ساتھ۔ اشہد ان محمدن رسول اللہ، یہ میثاق ہے رسول خدا کے ساتھ۔ کہا انہوں نے عہد توڑا، موسیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا وعدے کو توڑا۔ وعدے کے توڑنے کے نتیجے میں اللہ کہتا ہے میں نے ان پہ لعنت بھیجی۔ لعنت بھیجنے کے نتیجے میں اللہ کہتا ہے ان کے دل قسی ہو گئے۔ وہ معاشرہ جس نے رسول کے ساتھ کیا ہو وعدہ توڑ دیا، وہ چاہے غدیر کا وعدہ ہو، وہ چاہے مودت اہل بیت کا وعدہ ہو، نتیجہ وہی ہے۔ اللہ کی سنت بدلتی نہیں۔ اگر موسیٰ سے کیا ہوا وعدہ امت توڑے گی تو خدا لعنت بھی کر رہا ہے، خدا ان کے دلوں کو قسی بھی بنا رہا ہے۔ پتھر ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے۔ ایک وعدہ محمد سے کیا، اب ہم کہیں خلافت علی کا وعدہ، مسلمان کہیں دوستی کا وعدہ، چلو دوستی مان لو۔ ایک وعدہ مودت کا کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی آل سے محبت کریں گے، لیکن امت اس وعدے کو توڑتی ہے، نبی کی بیٹی کو تکلیف دیتی ہے، حسن کے جنازے پہ تیر چلاتی ہے، حسین کے گلے کو سرزمین کربلا پہ کاٹتی ہے۔ نتیجہ کیا؟ لعنت تو آئی ان کے اوپر، لیکن نتیجتاً دل کیا ہو گئے؟ قسی ہو گئے۔ دل جب نرم ہوتے ہیں تب جا کے ہدایت ملتی ہے۔ اب امام زین العابدین ایک ایسے معاشرے میں قاسیۃ القلوب، ایک ایسا معاشرہ ہے جو قسی القلب معاشرہ ہے۔ اس معاشرے کو زین العابدین ہدایت کیسے دیں؟ کربلا کے میدان میں تبلیغ کرنے والا کوئی عام مولوی نہیں، حسین ابن علی ہیں۔ کتنے خطبے امام حسین نے کربلا میں، لیکن اثر نہیں ہو رہا ان کے دلوں پہ، کیونکہ وعدہ توڑا ہوا ہے، دل قسی ہو چکے ہیں۔ امام زین العابدین اس معاشرے کی اصلاح کیسے؟
غلاموں کو لا کے اصلاح کر رہے ہیں، کیونکہ یہ غلام ہے، قاسیت القلوب نہیں ہے، نیا نیا مسلمان ہے، اسے اسلام کا نہیں پتا، اس کی ہدایت تو امام کے لیے آسان ہے کیونکہ دل نرم ہے، زین العابدین کی باتوں کا اس کے دل پہ اثر ہوگا۔ لیکن اہل مدینہ جن کو حسین پکارتے رہے، بلاتے رہے، امام حسین کی مدد کے لیے نہیں گئے۔ اہل مکہ امام حسین کے لیے مدد کے لیے نہیں گئے۔ فرزند رسول حل من ناصرین کی آواز دیتے رہے، مدد کے لیے نہیں گئے۔ دل قسی، اب دل نرم کیسے ہوگا؟ دل نرم ہوتا ہے توبہ سے، دل نرم ہوتا ہے آنسوؤں سے۔ یہ ذکر حسین کیوں ضروری ہے، غم حسین کیوں ضروری ہے؟ کہ امام حسین نہیں چاہتے ان کے شیعوں کے دل سخت ہو جائیں، تبھی اتنی روایتیں ہیں، رو رلاؤ۔ مجھے دنیا کا ایک مکتب دکھاؤ جن کے پاس اتنے آنسو ہیں جتنے حسینیوں کے پاس ہیں۔ یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو رونے میں بھی خوش ہوتی ہے، مس کرتی ہے کہ امام حسین پہ میں نے رونا ہے، اس رونے میں اس کو لذت و سکون ملتا ہے۔ ساری قوموں کے پاس علم ہے، قلم ہے، جہاد ہے، توبہ کے آنسو ہیں، لیکن کسی قوم کے پاس غم حسین کا آنسو نہیں ہے۔ یہ صرف خدا نے آپ کو دیا ہے تاکہ ہمارے دل کیا نہ ہو جائیں، قسی نہ ہو جائیں۔ اتنی دعائیں پڑھی تاکہ ان کے دلوں کو کیا کیا جائے، نرم۔ یہ ٹریننگ دے رہے ہیں امام زین العابدین۔ کبھی بازار میں جاتے ہیں، مجمع میں، تاکہ لوگ روئیں، ان کے دل نرم ہوں۔ یہ روئیں گے نہیں تو ان کو ہدایت کیسے ملے گی؟ اے کسائی بتا، تو نے حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ کیوں ضرورت ہے سوال کرنے کی مولا؟ اور بیچ بازار میں جا کے سوال کر رہے ہیں۔ کوئی دوسرا امام آپ کو نظر آتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے روئے، کسی جوان کی شادی میں جائے روئے، کسی چھوٹی بچی کو دیکھے روئے، بازار میں جائے کسی حیوان کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے روئے، کسائی گوشت بے رہا ہے گوشت کو دیکھ کے روئیں؟ کوئی امام نہیں ملتا، کیونکہ امام کا زمانہ قاسیت القلوب کا زمانہ ہے، دل قسی ہو چکے ہیں شہادت حسین کے بعد۔ یہ لوگ سن رہے ہیں، سمعت بذالک فرضیت بہ، انہوں نے سنا اور قتل حسین پہ راضی ہو گئے۔ جس طرح آج کا معاشرہ بے حس معاشرہ کہ اسے یہ فکر نہیں کہ یزید لعنتی ہے کہ نہیں، اس پہ لعنت بھیجنی ہے کہ نہیں، یہ قاسیت القلوب ہے۔ تبھی وہ لوگ جو یزید پہ لعنت نہیں بھیجتے، خدا نے شکلوں پر بھی پھٹکار ڈالی ہوئی ہے ایسے لوگوں کے۔ آپ دیکھیے نا، ہم چھوٹے ہوتے تھے جب پاکستان آئے تو اپنے والد کو کہتے تھے یہ پاکستان میں بعض لوگوں کی شکلیں ایسے کیوں ہوتی ہیں۔ اب میں اس شعبے کا نام نہیں لوں گا، کہیں برا نہ لگ جائے بعض لوگوں کو۔ میں نے کہا ان کی شکل دیکھ کے بندے کو خوف لگتا ہے، کھڑا ہماری حفاظت کریے لیکن لگتا ہے کوئی ڈاکو کھڑا ہے۔ تو کہیں اتنی رشوت لیتے ہیں، اتنی رشوت لیتے ہیں، اتنی رشوت لیتے ہیں، خدا شکلوں پہ پھٹکار ڈال دیتا ہے، شکلوں پہ نحوست آ جاتی ہے۔ جو یزید پہ لعنت نہ بھیج سکے، کسائی سے پوچھ رہے ہیں بتا تو نے پانی پلایا کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے جی مولا میں نے پلایا۔ کہ بتا تو نے کسی اور حیوان کے سامنے ذبح تو نہیں کیا؟ کہتا نہیں مولا مجھے پتا ہے حیوان کو حیوان کے سامنے ذبح نہیں کیا جاتا۔ بتا جب تم نے چھری چلائی تھی چھری کو تیز کیا تھا کہ نہیں؟ جی مولا مجھے پتا ہے چھری کو تیز کیا جاتا ہے۔ پھر وہیں بیٹھ کے رونے لگتے ہیں، میرے بابا کے گلے پہ چھری چلی، تیز نہیں کیا۔ ہاں تو نے حیوان کو پانی پلایا، انہوں نے میرے اصغر کو پانی نہیں پلایا۔ تو نے بکرے کو بکرے کے سامنے ذبح نہیں کیا، انہوں نے بھائی کو بہن کے سامنے ذبح کیا، تاکہ دل نرم ہو جائیں، یہ لوگ روئیں۔ وَبْكُوا كَثِيرًا وَاضْحَكُوا قَلِيلًا، اللہ کہتا ہے زیادہ رویا کرو کم ہنسا کرو۔ دوسرا، انہوں نے آل محمد کو اپنی سلواتوں سے کاٹ دیا تھا، کہ میں نے کل عرض کیا کہ صلح امام حسن اور شہادت امام حسین میں 20 سال کا فاصلہ ہے۔ 20 سال میں کس کی حکومت تھی؟ امیر شام کی حکومت تھی۔ جن لوگوں کو کوفے میں رکھا گیا تھا وہ لوگ تھے جو امیر المومنین کے محب نہیں تھے۔ عمرو عاص کا بیٹا، خالد کا بیٹا، مغیرہ، زیاد ابن ابی، یہ وہ لوگ ہیں جو معصومین سے زیادہ محبت نہیں کرتے تھے، اور امیر المومنین کے جو محب تھے یا ان کو نکالا گیا یا ان کو مارا گیا، کہ محرم کے 2 دن پہلے جناب میثم تمار کو شہید کر دیا جاتا ہے، بس پتہ لگے یہ علی کا چاہنے والا ہے، قتل کر دیا جاتا تھا۔ اب 20 سال کا اتنا لمبا عرصہ، ظاہر ہے اس عوام پر اتنے اثرات اس معاشرے کے پڑے تھے، تو محمد اور آل محمد آتا تو سب سمجھ جاتے نا، آل کو نکال دیا انہوں نے۔
کسی آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، صلوات اس میں نادر و شادر آخر میں، دعائے عرفہ پڑھتے ہیں، صلوات نادر و شادر ہے، بہت کم ہے. لیکن آپ مولا زین العابدین کی جتنی دعائیں اٹھائیں، ہر دوسری لائن میں ایک صلوات ہے. کیوں؟ تاکہ اس معاشرے کو محمد کے ساتھ آل محمد سننے کی عادت ہو جائے، تاکہ معاشرے کو پتا چلے کہ آل محمد کی قیمت، آل محمد کا وقار، آل محمد کی عزت کتنی ہے. شہادت امام حسین نے کہ جب بنو عباس نے بنو امیہ کو گرانے کے لیے جو نعرہ بلند کیا تھا وہ بھی یہ تھا، یا لسارات الحسین، کہ ہم امام حسین، ہم رشتہ دار ہیں رسول خدا کے، ہم چچا زاد ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے. مامون جب امام رضا سے ملتا ہے تو رشتہ داری کرتا ہے. خلفاء میں جس خلیفے نے سب سے زیادہ اظہار محبت کیا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مامون تھا. یہاں تک کہ ماحول ایسا بن گیا کہ وہ مدینے سے امام رضا کو اٹھا کے لاتا ہے، اپنا ولی عہد بناتا ہے. مطلب جب میں مر جاؤں تو خلیفہ کون ہے؟ امام رضا ہے، صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. کبھی امام رضا خراسان نہیں گئے، لیکن نیٹ ورک کتنا مضبوط ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ صرف فرزند رسول کی ایک حدیث کو لکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں مجمع آتا ہے. اس قدر عزت و احترام عوام کے اندر آ گیا. حکومت ان کی، پیسہ ان کا، مال ان کا، لیکن یہ تربیت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا اثر تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت پھیل گئی. یہ وہی دعائیں جن دعاؤں میں اثر اتنا تھا کہ زہاد کو اپنی طرف کھینچا، عباد کو اپنی طرف کھینچا. یہ دعائیں لوگ اپنی نماز شبوں میں پڑھا کرتے تھے، اور امام کا لقب ہی پڑھا زین العابدین، سید الساجدین. کبھی سوچا ایک وہ حسین ہے کربلا میں جسے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے جو نماز نہیں پڑھتا. کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ حسین آپ نماز کیوں پڑھ رہی؟ عیاذ باللہ. شامی کہتے رہے یہ تو دین سے خارج ہو چکے ہیں. اور پھر ان کا بیٹا ہے جس کا لقب ہی پڑ جاتا ہے زین العابدین، سید الساجدین. لقب کو دیکھا کرو کس زمانے میں لقب پڑا اور کیوں پڑا. مطلب اس زمانے میں اس لقب کی ضرورت تھی تاکہ امام زین العابدین کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام عبادت نہیں کرتے تھے یا نماز نہیں پڑھتے تھے. اب تصور تقوی آتا تھا تو امام المتقین یاد آتا تھا، مومن کا نام آتا تھا تو امیر المومنین نام آتا تھا، سجدے کا تصور آتا تھا تو سید الساجدین یاد آتا تھا، عبادت کا تصور آتا تھا تو زین العابدین یاد آتا تھا، کسی سچائی کا تصور آتا تھا تو صادق آل محمد امام جعفر صادق یاد آتا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دوسرا کام جو امام زین العابدین نے کیا وہ اپنی دعاؤں کے ذریعے، مطلب یہ ہمیں ٹریننگ دے رہے ہیں جب کبھی مجلس کے ذریعے تبلیغ کرو، اپنے زمانے کو دیکھو. آج شاید ایک مجلس کا اتنا اثر نہ ہو جتنا سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ کا اثر ہو. آج شاید گھنٹے کی مجلس اتنا اثر نہ رکھے جتنا 2 منٹ کا کلپ اثر رکھے. تو یہ تمہارے اندر کہ سیاست العباد کے ہر زمانے میں کس طرح تم نے کام کرنا ہے، یہ اہل بیت نے سیکرٹ چیزیں بتائی ہیں کہ کبھی ہارڈ وار کا زمانہ ہے، کبھی سافٹ وار کا زمانہ ہے. ابھی جنگ نرم ہے، جنگ سخت نہیں ہے. پہلے یہ تھا کہ وہ ملک طاقتور ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے، جس کے پاس اسلحہ ہے، جس کے پاس فوج سب سے زیادہ ہے. آج نہیں ہے. آج جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، آج جس کی اکنامک سب سے زیادہ مضبوط ہے، لوگ اس کی طرف کھنچتے ہوئے جاتے ہیں. آج جس کے پاس یہ جو مختلف ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، انفارمیشن کا زمانہ ہے، ڈیٹا کا زمانہ، جس کے پاس ڈیٹا سب سے زیادہ، انفارمیشن سب سے زیادہ، وہ انسان کامیاب ہے. آج دشمن کے ساتھ لڑنا چاہتے ہو، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ. امام کبھی صلح کر کے بے نقاب کر رہے ہیں، کبھی دعائیں پڑھ کے تبلیغ کر رہے ہیں، کبھی غلام خرید کے تبلیغ کر رہے ہیں. آج کے جوان کو سوچنا چاہیے، کوئی آئی ٹی میں ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی سائنس میں ہے، کوئی فزکس میں ہے، میں کس طرح امام زمانہ کی خدمت کر سکتا ہوں. ایک خاتون سوچے میں ٹیچر ہوں کالج میں پڑھانے جاتی ہوں، کہیں پہ جاب کرتی ہوں، میں کس طرح جناب زہرا کی خدمت کروں. میں سسٹم آف امام زمانہ کا فرد کیسے بن سکتا ہوں. اگر مجھے اس نیٹ ورک کا فرد بننا ہے تو میں نے صرف پیغام احیو امرنا، معصوم فرماتے ہیں ہمارے امر کو زندہ کرو، ہمارے فرمان کو زندہ کرو. تو جتنا آپ فرمان اہل بیت کو زندہ کریں گے اتنا یہ نیٹ ورک کیا ہوگا، زندگی اس نیٹ ورک کو ملے گی، اور جتنا یہ مضبوط ہوگا اتنی جلدی امام زمانہ کا ظہور بھی ہوگا. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ شام کے ماحول کو سمجھیے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اہل بیت کا مقابلہ اور سامنا کن لوگوں کے ساتھ. شام آزاد ہوا عمر کے زمانے میں، خلیفہ ثانی. شام کا سب سے پہلا والی یزید ابن ابی سفیان.
معاویہ کا بھائی. اس کے بعد خلیفہ بنا معاویہ بن ابی سفیان. اس کے بعد خلیفے بنے یزید. یزید کے بعد پھر معاویہ. مطلب شامیوں نے علی نہیں دیکھا، شامیوں نے رسول نہیں دیکھا. آپ سمجھو آپ ایک نئے ملک کو فتح کرتے ہو، اور جب سے ملک فتح ہوا ان کے حکمران بنو امیہ تھے. ایک اسلام کا ورژن مدینے میں تھا جنہوں نے رسول کو دیکھا تھا، ایک اسلام کا ورژن مکے میں تھا جنہوں نے رسول کو دیکھا تھا، ایک اسلام کا ورژن کوفے میں تھا جنہوں نے علی کو بھی دیکھا، حسن کو بھی دیکھا، اور خلفاء کو جانتے تھے وہ لوگ، کیونکہ آنا جانا تھا. مدینے والے لوگ یہاں آتے تھے، یہ وہاں جاتے تھے. اس شہر کو آباد غالباً سعد بن ابی وقاص سے کس نے آباد کیا؟ یہ شہر کوفہ رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھا، رسول کے بعد یہ شہر آباد ہوا، اور اتنی کثرت سے آباد ہوا کہ اس میں بڑی بڑی آبادی آئی. اب شام کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے رسول دیکھا نہیں، جنہوں نے علی دیکھا نہیں، جو علی کو جانتے نہیں. اب شامیوں کو جو بنی امیہ نے بتایا وہی علی تھا ان کے ذہن میں. مطلب ایک شامی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی شہادت مسجد میں ہوئی ہے، اور تعجباً پوچھ رہا ہے کہ کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے، وہ لٹرلی یہ بلیو کرتا تھا کہ علی نماز نہیں پڑھتا. اس کی ذہن سازی ایسی کی گئی تھی. شامی کا قصور نہیں ہے کہ میں نے پرسوں کی مجلس میں کہا، جب وزیرستان کے بعض لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ شیعوں کے کان بڑے ہوتے ہیں اور ان کی دم ہوتی ہے، وہ یہی سمجھے گا کیونکہ اس نے کبھی شیعہ دیکھا ہی نہیں. تبھی علماء کہتے ہیں جلوس نکال تاکہ یہ دیکھیں کہ دمیں بھی نہیں ہیں، تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ شیعہ کیسا ہوتا ہے. کہ مولانا ایک گاؤں ہے 2 گھر شیعوں کے ہیں، کیا ضرورت ہے جلوس نکالنے کی؟ 50 گھر غیر شیعوں کے ہیں. یہ جلوس مارکیٹنگ ہے آپ کی، کہ جو اپنے بچے کو حسین کا نام نہیں سنانا چاہتا، ہم روڈ پہ نکل کے اس کے بچے کو حسین کا نام بھی سنائیں اور یہ بھی بتائیں کہ یزید کون تھا. یہ سینس اہل بیت نے تب دیا جب مارکیٹنگ، جب میڈیا کی کوئی وقت ہی نہیں تھی. یا آپ سمجھتے ہیں آپ کا مکتب صرف مجلسوں سے بڑا؟ نہیں، جلوسوں سے بڑا. کئی لوگ جلوسوں کی وجہ سے آئے، نام حسین سنا، محبت حسین دیکھی، آپ کی سبیلیں، آپ کا نظر، آپ کا نیاز. الناس عبید الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے. جو حسین کا نیاز کھائے گا وہ کبھی حسین کی نمک حرامی نہیں کرے گا. جب کیوں کا شربت نہ پیو، نیاز نہ کھاؤ، مجلسوں میں نہ جاؤ. ابھی تو میں ٹک ٹاک والے مفتی صاحب کو سن رہا تھا، اب پہلے کافر بولا، مجلسوں میں نہ جاؤ، اب یہ نہج آئی ہے، کہتے ہیں بھائی بحث نہیں کرو شیعوں سے، بس بولو آپ جو کر رہے ہو صحیح ہو، ہم جو کر رہے ہیں. اب یہ نوبت آئی ہے. ان کو پتا ہے بحث کریں گے جواب تو ہے ہی نہیں، کیونکہ اتنے سوال ان کے اپنوں نے کھڑے کر دیے. اب کہتے ہیں جو ملے اسے بولو بھائی آپ ماتم کر رہے ہو کرو، جو کرتے ہو کرو، ہمیں کیوں بولتے ہو؟ ہم اپنی جگہ خوش، تم اپنی جگہ خوش. اے کاش یہ تم 20 سال پہلے بولتے ہیں نا، تم اپنی جگہ خوش، ہم اپنی جگہ خوش. 40 سال پہلے بولتے ہیں نا، پہلے پتھر مارے، پھر گولیاں ماری، پھر بموں سے مارا کہ یہ مجلس نہ کرے. اب یہ نوبت آئی، ان کے بچے سوال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مکتب ہے. یہ ٹریننگ کیوں دی؟ جلوس کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ گلی گلی جاؤ، نام حسین جو نہیں بھی سننا چاہتا اس کے کان میں حسین کا نام ٹکرائے. نوحے چلاؤ تاکہ ان کو پتا چلے امام حسین کی کوئی بیٹی تھی، ظلم ہوا، کوئی نبی کی نواسی تھی جس کی چادر چھینی گئی، کچھ اہل بیت تھے جن کو بازاروں میں لے جایا گیا. پھر ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو، وہ کون تھا جو دربار میں لے کر گیا؟ وہ کون تھا جس نے یہ حکم دیا کہ نبی کے نواسے کا گلا کاٹا جائے؟ جب کون تک آئیں گے آپ کا آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. 20 years، 20 سال کا زمانہ، جس 20 سال میں امیر المومنین کے چاہنے والوں کو قتل بھی کیا گیا، جس 20 سالوں میں آل رسول کے لیے تبلیغ بھی کی گئی. اب جو مضبوط ترین حاکم بنو امیہ میں معاویہ کے بعد اگر کوئی حاکم آیا ہے وہ عبد الملک مروان ہے، جو مقتدر ترین حاکم گزرا ہے. اگر خلفائے اسلامی میں دیکھیں سب سے طاقتور حاکم، یہ بہت تیز تھا، یہ بہت ہوشیار تھا. اب جو جعل حدیث کا ٹاپک ہے اس پہ میں کل آؤں گا، کیونکہ تقریباً 8-9 حدیثیں میں نے پڑھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کس طرح اسلامی معاشرے کو تباہ و برباد کر دی. آج بھی وہ حدیثیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں.
آج بھی اگر یزید کے دفاع میں اگر کوئی حدیث لائی جاتی ہے، بخاری سے وہ حدیثیں لائی جاتی ہیں کہ میں نے اس دن پڑھی تھی کہ رسول خدا فرماتے اگر کوئی ایسا بندہ حاکم بن جائے ولو حبشین، اگر حبشی کالا بھی ہو، فاسق و فاجر بھی ہو، تم مسلمانوں کو حق نہیں اس کے خلاف قیام کرو، اور اگر کوئی حاکم کے خلاف قیام کرتا ہے اور جماعت مسلمین سے نکل جاتا ہے، فرمایا وہ سیدھا منہ کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر جائے گا۔ اور چالاکیاں جعل حدیث اتنی کی، اور حدیث کا راوی کس کو بنایا؟ ابو ذر غفاری۔ حدیث کا راوی کس کو بنایا؟ ابن عباس۔ یہ دونوں امیر المومنین کے نزدیک ہیں۔ اب وہ ابو ذر غفاری جو جناب عثمان کا سخت ترین مخالف تھا، جس کی وجہ سے جناب ابو ذر غفاری کو نکالا گیا اور تبعید کی گئی، اور یہ حدیث کس سے لاتے ہیں؟ ابو ذر غفاری سے، کہ کچھ مسلمان گئے ربضہ میں جناب ابو ذر غفاری سے ملنے گئے اور کہا ابو ذر غفاری ہم چاہتے ہیں کہ آپ قیام کریں، ہم آپ کے ساتھ چلیں۔ ابو ذر غفاری نے کہا نہیں، میرے رسول نے فرمایا ہے حاکم کیسا بھی ہو، کچھ بھی ہو، اس کے خلاف قیام نہیں کرنا، اور ہم جماعت مسلمین سے نکل گئے تو کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم میں چلے جائیں گے۔ حالانکہ وہ بندہ جو خود مخالف رہ چکا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ قیام نہیں کرنا۔ کبھی ابن عباس سے جوڑتے ہیں، کبھی ابو ذر غفاری سے، یعنی بھرمار ہے مسلم اور بخاری میں ایسی حدیثوں کی کہ جو صراحتاً قرآن کی آیتوں کی مخالفت میں ہیں، کہ خدا کہتا ہے یرثھا عبادی الصالحین، میں زمین کا ورثہ کن کو دیتا ہوں؟ اپنے صالح بندوں کو دیتا ہوں۔ لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی فاسق بھی ہو، کوئی فاجر بھی ہو، کوئی شرابی بھی ہو، کوئی زانی بھی ہو، وہ بھی حاکم بن جائے۔ اور یہاں تک حدیث لائی کہ جب یہ مسلمان مر جائے گا، اللہ ایسے کہے گا، یہ کل سارے متون آپ کے سامنے پڑھوں گا، اللہ ایسے کہے گا کہ یہ بتا تم نے گناہ کیوں کیا؟ تو کہیں گے پروردگارا تو نے کہا کہ میرے انبیاء کی اطاعت کرو، ہم نے کی، تو نے کہا میرے رسول کی اطاعت کرو، ہم نے کی، اور آپ کے نبی نے کہا کہ حاکم فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تو پروردگارا ہم نے گناہ تو کیے، اب وہ گناہ ہماری گردن پر نہیں ہے، گناہ حاکم کے گردن پر ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ اس کو کہے گا اچھا چلو یہ بات صحیح ہے، ان کو جنت میں لے جاؤ۔ مطلب اللہ کو بھی پتہ نہیں ہوگا، یہ اللہ کو سمجھائیں گے کہ آپ کے نبی نے یہ کہا ہے، اور اللہ ان کو کہے گا کہ آپ جنت میں چلے جاؤ۔ مطلب امت نے حاکم کے کہنے پر جتنے گناہ کیے امت بری و ذمہ ہے۔ جس طرح آج کل مسیحی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے، اور جتنے ہم گناہ کریں گے عیسیٰ وہ سزا جو ہے ساری بھگت کے گئے ہیں، اور ہم سارے حضرت عیسیٰ کی وجہ سے کہاں جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے۔ تبھی امت میں یہ احساس ہی پیدا نہیں ہوا کہ ہم نے خلیفے کے خلاف اٹھنا ہے، یا ہم نے بادشاہ کے خلاف اٹھنا ہے، یا ہم نے کبھی ٹوکنا بھی ہے، یا ہم نے کبھی مخالفت بھی کرنی ہے، یا ہم نے کبھی اس کے فسق و فجور پہ بات کرنی ہے۔ پھر کہتے ہیں ان حدیثوں کی روشنی میں حسین ابن علی کو قیام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب اصحاب رسول مدینے میں خاموش تھے، پھر ہم سوال کر سکتے ہیں نا واقع ہررا کیوں ہوا؟ مولا حسین شہید ہو گئے، پھر رسول کا صحابی شام جاتا ہے، یزید کی حرکتوں کو دیکھتا ہے، پھر شام سے واپس مدینے آتا ہے، پھر مدینے والوں کو کہتا ہے کہ جو حسین کہہ رہے تھے وہ صحیح تھا۔ پھر یہاں پہ امام زین العابدین ان کا پھر ساتھ نہیں دیتے۔ پھر جو واقع حرہ میں ہوا، کعبۃ اللہ کی توہین ہوئی، مسجد نبوی میں گھوڑے کھڑے کر دیے گئے، 3 دن مدینے کو حلال قرار دیا گیا۔ اس وقت بھی کردار امام زین العابدین کہ آل مروان کو اس وقت اگر پناہ لینی پڑی تو امام زین العابدین کے گھر میں لینی پڑی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب عبد الملک مروان مضبوط ترین حاکم کہ ان کی حکومت میں اسلامی جغرافیائی حدود چین کے بارڈر تک جا چکی تھی۔ انہوں نے بہت کام کیے ان حکومتوں میں، اپنا درہم دینار کے سکے انہوں نے چھپوائے۔ یہ اصطلاح مسلم یہ عبد الملک مروان نے بنائی، یعنی پہلے مسلمان ایک دوسرے کو مسلمان نہیں کہتے تھے، کہتے تھے مومن ہے یا مہاجر ہے۔ انہوں نے یہ نام دلایا مسلمانوں کو کہ جب مخاطب ہوں تو کیا کہو، یہ مسلمین ہیں۔ دوسرا، انہوں نے عوام کے اندر جذبات دیکھے بنو امیہ کے خلاف، تو انہوں نے اپنے ہی رشتہ داروں سے اظہار برات کیا، کیونکہ یہ چچا زاد تھے امیر شام کے، ان سے اظہار برات کیا۔ پہلی حکومتوں میں جتنی حدیثیں بنی تھیں اکثر راوی شامی تھے،
اور اتنی جعل حدیث کی گئی. انہوں نے ایک نیا کام کیا. انہوں نے کہا اب کیونکہ واقعاً شام کے لوگ ہماری باتوں پر اب دھیان نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ شامی مسلمان نہیں تھے، ان کو مسلمان بنایا، عدالت کا نعرہ لگا کے وہ قتل کر رہے ہیں. اسلام میں قتل نہیں ہے، اسلام میں عدالت ہے، اسلام میں حکمت ہے. انہوں نے دیکھا بھائی آپ بھی وہی کام کر رہے ہو، کعبۃ اللہ کو کوئی گرا رہا ہے، وہی قتل، وہی غارت. تو لوگوں کے اندر بھی احساس بیزاری پیدا ہوا. تو انہوں نے بنو امیہ سے اظہار ابزار کیا، اور کچھ راویان حدیث کو جو مدینے کے تھے ان کو شام بلایا کہ اب ممبر پر کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھے گا جو شامی ہو. لوگوں کا بھروسہ جیتنے کے لیے مدینے سے بندہ بلایا، اس کا نام بھی کل بتاؤں گا، صحابی رسول. اسے بلایا تاکہ اب وہ لوگوں کو حدیث سنائے کہ رسول خدا نے یہ کہا، رسول خدا نے یہ کہا، تاکہ اہل شام کو یقین ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں. ان کو پوری اور نیٹ ورک عبد الملک مروان کا اتنا مضبوط تھا، اگر یہ کوئی فیصلہ کرتے تھے، کہتے ہیں ودن 6 months پورے عالم اسلام کی حدود میں وہ فیصلہ پہنچ جاتا تھا. اب مدینے میں حکومت عبداللہ ابن زبیر کی، ان دونوں کا آپس میں ٹکر ہوتا ہے. اب شام کے لوگ مدینے جانا چاہتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہم نے 20 سال یا اتنے سال شامیوں کو مدینے نہیں جانے دیا، شامیوں نے کبھی اصحاب رسول کی حدیثیں نہیں سنی. اب اگر کوئی شامی مدینے چلا جاتا، رسول خدا کی بات کو سنتا، یہ بڑا تعجب کرتے تھے. ایک شامی مدینے آتا تھا، امام زین العابدین سے ملتا تھا، فوراً اس کا مائنڈ چینج کرتے، ہم نے جو سنا ہے ویسا تو کچھ بھی نہیں ہے. امام حسن سے ملتے تھے، گالیاں دیتے تھے، لیکن امام حسن کا کردار دیکھتے تھے، پریشان ہو کے پوچھتے تھے ارے جو ہمیں بتایا گیا وہ اور ہے، جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے وہ اور ہے. جنگ صفین میں آتے تھے، امیر المومنین سے ملتے تھے، یہ فوراً بدل جاتے تھے، ارے جو ہمیں کہا گیا وہ علی اور ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ علی اور ہے، جو حسن بتایا گیا وہ اور ہے، جو دکھا رہے ہیں وہ اور ہے. بالکل اسی طرح آج جو شیعہ ان کو بتایا گیا وہ اور ہے، حقیقت میں جو شیعہ ہے وہ اور ہے. اس قدر مضبوط ان کا پروپیگنڈا تھا. لہٰذا عبد الملک نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ مدینے جائیں. تو کہتے ہیں ایک حدیث اس نے بنوائی، جعلی حدیث. کسی نے حدیث بنائی کہ رسول خدا نے فرمایا کہ صرف 3 مسجدیں احترام والی نہیں ہیں. مسجد اقصیٰ کا بھی بہت بڑا احترام ہے، اور فرمایا جب نبی معراج پر گئے تھے تو اس پتھر پہ پاؤں رکھ کے گئے تھے، جو پتھر کہاں ہے، مسجد اقصیٰ میں ہے، اور اس پتھر کی عبادت کرنا بالکل ایسے ہے جیسے خانہ خدا کی طواف کرنے عبادت کرنا. تاکہ یہ شامی مدینے نہ جائیں. یہ سارے شامی کہاں جاتے تھے؟ فلسطین جاتے تھے، صرف اس نیت سے کہ اگر ہم مکے نہیں جا سکتے تو وہی ثواب ہم کہاں کمانے جائیں، ہم فلسطین میں کمانے جائیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. صرف ایک مثال دو، یہ زمانہ تھا اشاعرہ کا اور دوران جبریہ. آپ کے 5ویں اور 6ٹھے امام نے کتنا کام کیا. کہتے ہیں جب یہ خلیفہ بنا، اس نے جو خطبہ دیا، اس نے اپنے زمانے میں امر بالمعروف پر پابندی لگائی. پہلا خطبہ دیا کہ اے لوگو، تم دوسروں کو تقوی کی دعوت دیتے ہو اور تمہارے اندر خود تقوی نہیں ہے، تو لہذا تمہیں کسی اور کو تقوی کی دعوت دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور کہا آج کے بعد اگر کوئی مجھے کہے گا نا کہ متقی بن جا، میں سب سے پہلے اس کا گلا کاٹوں گا. اب امت جانتی ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے. جب حملہ کیا حجاج کے ہاتھوں مدینے پر، امام زین العابدین نے کہا تھا عبداللہ ابن زبیر کا گلا ایسے کاٹے جائے گا جیسے بکرے کا گلا کاٹا جاتا ہے. عبداللہ ابن زبیر کو ذبح کر دیا گیا. اس کی حکومت مدینے پر بھی آ گئی. منجنیقوں سے حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سے کعبۃ اللہ کو زخمی کیا. حجر اسود اس واقعے میں ٹوٹا. یہ وہ زمانہ تھا جب انہوں نے حملہ. اب لوگ دیکھتے تھے کیسا بندہ ہے. اپنے زمانوں میں انہوں نے امر بالمعروف کو منع کر دیا، کیونکہ امام حسین کے قیام کے محرکات کو آپ دیکھیں گے، پہلی بنیاد ہے لِآمِرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. میں حسین کیسے دیکھوں؟ کوئی شرابی رسول خدا کے ممبر پر بیٹھا ہے، کوئی فاسق و فاجر رسول خدا کے ممبر پر بیٹھا ہے. پہلی پابندی لگائی کہ قطعاً کبھی بھی کوئی بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرے گا. دوسرا، پورے عالم اسلام میں ایک قرآن کی قرات کو عام کیا. اس کی نیت یہ تھی کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ صرف ایک ورژن چلے. جس طرح آج ہمارے کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی کیا نہیں، کہ پورے عالم اسلام میں ایک ورژن کو عام کیا جائے، اور ایک ورژن کو عام کر دیا گیا. منع حدیث کر دی گئی. وہی حدیثیں جو حکومت سے آتی تھی وہ لوگوں کو سنائی جاتی تھی. کسی بندے کو اجازت نہیں تھی کہ وہ بندہ کیا کرے، کسی حاکم پہ تبلیغ کرے. اب حاکم تو بن گیا، عوام کے اندر
مباحث شروع ہو گئے. انہوں نے کہا الملک لمن غلب، یہ ایک اصول بنایا انہوں نے کہ حکومت اس کی ہوگی، رسول خدا نے فرمایا حکومت اس کی ہوگی جو حکومت پر غالب آ جائے. اب حدیث کی لوگوں نے سمجھے مان لی. مسجدوں میں جب لوگ بیٹھتے تھے تو آپس میں بحث کرتے تھے، یہ کیسے ممکن ہے اگر کوئی فاسق آ کر قبضہ کر لے تو کیا ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے؟ تو پھر انہوں نے دلیلیں دینا شروع کر دی. دلیل کیا کی؟ کہا کہ قرآن کی آیت ہے کوئی ایسا درخت کا پتا بھی نہیں ہے جو گرے اور اللہ کو پتہ نہ ہو. ایسا ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا ہے. کہ یہ بتاؤ کہ مثلا یہ ٹشو کا ڈبہ یہاں ہے، اللہ کو علم ہے کہ نہیں؟ کا علم ہے. کہ جب خدا کو علم ہے مطلب خدا روک نہیں رہا، اور خدا روک نہیں رہا تو مطلب یہ کام کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی مرضی کے بیچ میں آنے والے؟ اگر عبد الملک آج بادشاہ ہے، اللہ کو پتا تھا کہ نہیں؟ کا پتا تھا. اللہ کو پتا تھا مطلب اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ راضی ہے. کہ جب اللہ راضی ہے ہم کون ہوتے ہیں قیام کرنے والے؟ اللہ خود روک لیتا. یہ فرقہ اشاعرہ کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم مجبور ہیں، یہ واقعاً ان کے مفتی آج یہی دلیلیں دیتے ہیں. کیا خدا چاہتا تو یزید کو روکتا؟ اللہ نے نہیں روکا. اللہ چاہتا حسین کو بچاتا؟ اللہ نے نہیں بچایا. لہٰذا اللہ راضی تھا، ہم کون ہوتے اللہ کی رضایت میں آنے والے؟ وہی جملہ کہ اللہ کی مرضی کسی نیک کو چاہے جہنم میں بھیج دے، وہ کسی بدکار کو چاہے جنت میں بھیج دے. ہم کچھ بھی نہیں ہوتے اللہ کے سامنے بات کرنے والے، اور ملک اس کا ہے جو غالب آ گیا. یہ سوچ کیوں بنی؟ کیونکہ برادران اہل سنت کے پاس خلیفے بنانے کا کوئی میکنزم نہیں ہے. پہلا خلیفہ بنا جناب ابو بکر. ثقیفہ میں جھگڑا ہوا، جناب سعد زخمی ہوئے، کچھ بچ بھی کر کے انہوں نے خلیفہ بنایا، ایک امت کا حصہ بنا. کچھ لوگ مخالف بھی تھے، جس میں جنگ چلی، جنگیں جن کو جناب مالک ابن نویرہ جن کو مرتد بولا گیا، کچھ ایسے تھے جو ارتداد میں چلے کہ خلیفے کی مخالفت کرے. اب آپ کہتے ہو پاکستانی وزیر اعظم کیسے بنے؟ ایک میکنزم ہے کہ ایم پی ایم این اے ہوں گے اور وہ ووٹ دیں گے اور جو پارٹی اکثریت میں آئے گی وزیر بنائے گی. اب یہ ہے کہ امت کے پاس خلیفے بنانے کا میکنزم کیا ہے؟ شیعوں کے پاس تو ہے کہ خلیفہ کہاں سے تعین ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. پہلے خلیفے کو ثقیفہ میں بنایا امت نے، سمجھو کچھ امت کے اکابر جمع ہوئے، پہلے خلیفے بن گئے. اب دوسرے خلیفے بھی اسی میکنزم میں بنتے، لیکن نہیں، دوسرے خلیفے کو پہلے نے بنایا. یعنی جناب عمر کو کس نے چنا؟ جناب ابابکر نے. میکنزم چینج ہو گیا، دوسرا میکنزم پچھلا خلیفہ اگلے خلیفے کو بنائے گا. تیسرے خلیفے کو پھر پچھلے نے نہیں بنایا، انہوں نے شورا بنا دی. 6 لوگوں کی شورا بنائی کہ یہ چنیں گے کہ امت کا خلیفہ کون ہوگا. چوتھے خلیفے امیر المومنین، میکنزم ٹوٹل چینج ہو گیا، ڈیموکریسی آ گئی، امت کی اکثریت امیر المومنین کے دروازے پہ آ گئی، پہلے آپ کو خلیفہ بننا ہے. 5ویں خلیفے معاویہ ابن ابی سفیان، وہ تلوار کے زور پہ خلیفہ بنے. مطلب نہ امت بیچ میں، نہ پچھلے نے اوکے بولا، نہ ڈیموکریسی آئی، 5 ایسے بنے. اب 6 7 پہ چلے جائیں ان کا معاملہ، مطلب امت کے پاس کوئی میکنزم تھا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا ہم کوئی میکنزم تو دینا. میکنزم کیا بنایا؟ الملک لمن غلب، حکومت اسی کی ہوگی جو غلبہ کر لے. 99 میں نواز شریف ماشاءاللہ لگا، حکومت کس کی؟ مشرف کی. جو غلبہ پا جائے، مطلب جس کی لاٹھی اس کی بھینس والے قانون پہ چلنے لگے. لیکن اہل بیت نے کہا اس طرح قانون نہیں چلتا. حکومت الہی نمائندے کا انتخاب کون کرتا ہے؟ پروردگار عالم کرتا ہے. اب اس حاکم نے خود کو بچانے کے لیے جعلی حدیثیں بنائی. حاکم فاسق بھی ہو، حاکم فاجر بھی ہو، امت کو حق نہیں قیام کرنے کے لیے. میں آپ کو ایک لیٹر انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اچانک سعودی عرب میں سیکولرزم بڑھ رہا ہے. اب آپ سوچئے 40 سال سے جن لوگوں کو نماز کا درس، حجاب کا درس، قرآن کا درس، اللہ کا درس، دین کا درس، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، اچانک سے وہاں پہ سنیما کھلے، کلب کھلے، جوا کے اڈے کھلے. اب ظاہر ہے ایک قوم کی آپ تربیت کرتے ہو اور اچانک آپ اپنی ہی تربیت کے اگینسٹ چلتے ہو تو لوگوں میں اعتراضات اٹھتے ہیں. سعودی عرب میں دیندار طبقے نے اتنا اعتراض کیا کہ کیا ہو رہا ہے سعودی عرب میں کہ آج یہ ٹک ٹاک کے مفتی قطعاً ایک لفظ نہیں نکالتے. یہ وہی حکومت پرور ذہن ہے. امر بالمعروف کی عادت ہی نہیں ہے کہ برے کو برا کہنا، نہیں،
برا اپنا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی تعریف کرو۔ آفیشل لیٹر نکلا مفتیوں کا سعودی عرب کا، انٹرنیٹ پہ موجود ہوگا، اور اس لیٹر میں انہوں نے لکھا کہ ہمیں پتا ہے کہ ملک میں جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے، جوا خانے نہیں کھلنے چاہیے، شراب خانے نہیں کھلنے چاہیے، انڈیا سے ڈانسر لوگوں کو ناچ گانے کے لیے نہیں بلانا چاہیے، ہالی ووڈ کی بے حیا عورتوں کو اس سرزمین مقدس پہ نہیں آنا چاہیے۔ ہم عوام کے جذبات بھی سمجھتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں بھی پتا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا رسول خدا نے فرمایا ہے خلیفہ کیسا بھی ہو اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے، اس کے خلاف زبان نہیں کھول سکتے۔ وہ جانے، اللہ کا معاملہ جانے، تم مسجد حرام میں نمازیں پڑھتے رہو، تم روزے رکھتے رہو۔ یہ سوچ بلڈ کی گئی۔ اب جس معاشرے میں یہ سوچ ہو وہ معاشرہ کبھی انقلابی معاشرہ، وہ نہ ڈیموکریسی میں خود کو بدل سکتا ہے نہ اسلام کے اعتبار سے خود کو بدل سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں تشیع کو اہل بیت نے ایسا نیٹ ورک دیا کہ اتنے مضبوط ترین شاہ ایران کو ایک امام زمانہ کا ماننے والا، ایک فرزند زہرا کا اور ان کے عقائد کو ماننے والا کس طرح شاہ کی کرسی کو اٹھا کر پھینکتا ہے، اور 40 سال سے زیادہ ہو گئے نظام اسلامی کو قائم کیا ہوا ہے۔ اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، استعمار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں۔ یہ وہ تربیت تھی نیٹ ورک امیر المومنین کی، امام حسین کی نیٹ ورک کی کہ ظالم سے بات کرنے کی جرت پیدا کرو، ملت کے اندر خودداری پیدا کرو۔ جب تک قوموں کے اندر خودداری نہیں، قوموں کے اندر کوئی عزت نہیں۔ کیوں آج پاکستانی کہیں بھی جاتا ہے نہ پاسپورٹ کی عزت ہے نہ اس ملک کے لوگوں کی عزت کی جاتی ہے، کیونکہ خودداری نہیں ہے۔ جن قوموں میں خودداری ہوتی ہے دنیا بھی ان قوموں کی عزت کرتی ہے۔ الحمدللہ آج حسین کے چاہنے والوں کی عزت ہے، الحمدللہ آج جن کی نسبت امیر المومنین سے ہے ان کی عزت کی جاتی ہے۔ تو ہمیشہ کہتا ہوں کل کے مرحب بھی علی سے ڈرتے تھے اور آج کے مرحب بھی سید علی سے ڈر رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ استعمار اور استعماری طاقتیں کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں حریت والا مائنڈ سیٹ پیدا ہو، خودداری والا مائنڈ سیٹ۔ شاہ فیصل مارے گئے، بھٹو مارے گئے، جو بھی انسان استعمار کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے وہ چاہے کسی بھی فرقے سے ہو اسے مار دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ فکر اہل بیت ہے۔ ابھی یہ فکر الحمدللہ پیدا ہو رہی ہے۔ آج کسی پڑھے لکھے مسلمان کو یہ حدیثیں دکھاؤ گے نا کہ ظالم فاسق پتہ نہیں کیا کیا آ جائے، اس کے خلاف مطلب بات بھی نہ کرو اس کے خلاف۔ میں بعض اوقات ایک میرے کسی سفر میں مسلمان بھائی میرے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں۔ میں نے کہا بندہ خدا کی قسم ہمارے ہاں 14 معصوم ہیں۔ میں نے کہا آپ نے 1 لاکھ کو معصوم بنا دیا ہے۔ ہمارے یہاں کتنے معصوم ہیں؟ 14۔ عدالت صحابہ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ رسول کے 1 لاکھ صحابی تھے، کا 1 لاکھ کے 1 لاکھ معصوم۔ میں نے کہا ہمارے ہاں معصوم وہ جس کو خدا نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا، وہ معصوم۔ لیکن آپ کے ہاں یہ ہے کہ گناہ کرے بھی تب بھی معصوم ہے۔ یہ تو کمال کی تعریف ہے۔ ایک مصر کے عالم کہتے واقعا ہمارا عقیدہ شیعوں سے 2 قدم آگے۔ وہ تو کہتے ہیں علی بن ابی طالب معصوم ہے، مطلب علی گناہ نہیں کرتے۔ حسن ابن علی معصوم ہے، حسن گناہ نہیں کرتے۔ کہتے کوئی گناہ ہو تو ہمیں دکھاؤ۔ معصوم کا مطلب ہے اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، گناہ کرتے نہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ اگر گناہ کرے بھی تب بھی کہا وہ جنت جائے گا، ہمیں سوال کی بھی اجازت نہیں۔ یہ ہے ذہنوں کو قفل لگانے والی بات۔ لیکن آج نسلیں سوال کر رہی ہیں۔ جب انسان کا ذہن بیدار ہو جاتا ہے تو انسان سوال کرتا ہے۔ قرآن نے اصول بنا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نوح کا بیٹا ہے، گناہ کرے گا، اللہ کہتے ہیں سزا ملے گی۔ آدم کا بیٹا حابیل و قابیل گناہ کرے گا، اللہ کہتا ہے سزا ملے گی۔ یعقوب کے بیٹے یوسف کے بھائی گناہ کریں گے، اللہ کہتا ہے توبہ کرنی پڑے گی۔ جس نے جہاں خطا کی کہا یہ مذہب اختیار ہے، یہاں پہ ہدایت کا راستہ بھی ہے، ضلالت کا راستہ بھی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرما صراط مستقیم پہ چلو۔ یہ پیغام پوری امت کے لیے ہے، اور یہ اینک لگا کے رکھو کہ واقعاً حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجہم، تو
मजबूत तरीन नेटवर्क अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अक़लानी तरीन नेटवर्क आपको दिया, एक मैकेनिज़्म दिया। किसी को चुनना है, हमारे यहाँ इमाम के लिए भी शर्त अदालत, इल्म, इस्मत। हमारे यहाँ मुज्तहिद के लिए भी शर्त अदालत, सियानत नफ्स और इल्म। हमारे यहाँ हाकिम के लिए भी शर्त अदालत, इल्म, साइनन लिन्नफ्स। इमाम ज़माना फरमाते हैं साइनन लिन्नफ्स, मतलब मासूम नहीं है लेकिन इख्तियारी तौर पर यह खुद को मासूम बना सकता है। सियानत नफ्स कहते हैं, एक जवान गुनाह न करना चाहे अपने वजूद को रोक सकता है। आग़ाए क़ाज़ी जैसे आयतुल्लाह उज़्मा कश्मीरी को आग़ाए मोहसिनुल हकीम कहते थे कि अरे कश्मीरी, इतनी करामतें न दिखाओ कि लोग कहीं बहुत बड़ा दावा ना आपके लिए कर दें। आग़ाए कश्मीरी कहते थे मैं मजबूर हो जाता हूँ करामत दिखाने पर, 100 बार दलीलें देता हूँ कि अहले बैत के पास इल्म गैब था, लेकिन अगला बंदा मानने के लिए तैयार नहीं होता। फिर आग़ाए कश्मीरी कहते थे मैं तुम्हें बताऊं कल तू कहाँ पे क्या करने गया था, जब मुझे तेरे ऐबों का पता है कि कल तूने क्या किया, ये इल्म मुझे है, तो अली इब्न अबी तालिब को कितना इल्म होगा, रसूल खुदा को कितना इल्म होगा। अजीज़ान मोहतरम, आंसू इसलिए बहाए जाते हैं ताकि इंसान का दिल नरम हो जाए। मैं फ़िलिस्तीन के यतीम बच्चों के लाशें देखूं न रोऊं। एक फ़िलिस्तीन का बाप है, उसका क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। हिम्मत है उस बाप की कि एक तरफ उसका छोटा बेटा, एक तरफ उसकी छोटी बेटी, खुद ही अपने हाथों से उनके माथों से खून साफ करता है, कफन में लिपेट के। इस बंदे की आंख में मैंने आंसू नहीं देखे। ये है हिम्मत इलाही, ये है सब्र इलाही। और पूरी उम्मत तमाशाई हो, 30-33 हज़ार लोग, अभी तो 37 हज़ार तक पहुंच चुके हैं। स्कूलों पे बम, हॉस्पिटलों पे बम, लेकिन उम्मत तमाशाई देख रही है। क्यों? क्योंकि जो उम्मत इमाम हुसैन के खिलाफ जो जुल्म हुआ उसके खिलाफ आवाज़ ना उठा सके, वो किसी भी मजलूम के खिलाफ आवाज़ उठाने की सलाहियत नहीं पैदा कर सकती। फरमाया आवाज़ों के उठने के लिए ज़रूरी है कि इंसान के दिल नरम हो जाएं। तभी कहा जितना रो सकते हो ज़्यादा रो। ऐ जवान, शब जुमा आए आधा घंटा गिरिया करो। जुमे का दिन आए दुआए नुदबा, नुदबा का मतलब गिरिया, नुदबा इमाम ज़माना को याद करके आंसू बहा करो। ऐन तालिबो बिदमिल मक़तूल बिकरबला, कहाँ है हुसैन के खून का बदला लेने वाला, कहाँ है जनाब सैयदा पे जुल्म का बदला लेने वाला। फरमाया आंखें जितनी नम होंगी दिल इंसान का उतना नरम होता है। तभी फरमाया या गियास अल मुस्तगीसीन, ऐ फरियाद करने वालों की आवाज़ पे लब्बैक कहने वाले। कि मासूम फरमाते हैं खुदा को गुनहगार का रोना मलाइकों की तस्बीह से ज़्यादा पसंद है। आइए दिलों को करबला की तरफ रवाना करें, सलाम करें उन शुहदा पर जिन्होंने अपनी जानों को हमारी इस्लाह के लिए, उम्मत की इस्लाह के लिए कुर्बान किया। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला सब मिलके अस्सलाम अला अला अली इब्न। आवाज़ थोड़ी बढ़ा दें सब मिलके अस्सलाम अला अला अली इब्न अला औलाद हुसैन व अला अस्हाबे। ऐसे सलाम करो जैसे सकीना ने सलाम किया था। फरमाया शियो
جب جب ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو، ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچے مارے گئے۔ ربط مصیبتوں قبولیت دعا کے لیے سکینہ سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں شام کے شہر میں آنے سے پہلے ایک مقام تھا حلب، فرماتی ہیں قافلے کو روکا گیا، 40 گھوڑے سوار تھے۔ جب قافلہ رکا شدید گرمی، شمر نے پانی کا مشکیزہ لیا اور اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے لگا۔ بی بی فرماتی ہیں سکینہ زین العابدین کی گود میں تھی، آہستہ سے کہا بھیا اگر اجازت دو میں اس سے تھوڑا پانی مانگوں، مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ امام نے فرمایا سکینہ یہ بڑا ظالم ہے، یہ تجھے پانی نہیں دے گا۔ کہ بھیا مانگوں شاید تھوڑا رحم آئے، میرے خشک ہونٹوں کو دیکھے شاید تھوڑا پانی پلا دے۔ مولا فرماتے میں نے کہا سکینہ جا کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے بچی نے پوچھا نہیں تھا۔ تصور کر کے رونا خدا تجھے شام میں ننھی سی قبر کی زیارت نصیب کرائے۔ روایت کے جملے آئے ننگے پاؤں آہستہ آہستہ چلنے لگے، لئی کے قریب آئے، کہنے لگی مجھے تھوڑا پانی دے دے، مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ خدا کی قسم اگر کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا بچی دوبارہ پانی نہیں مانگتی، لیکن راوی کہتا ہے لئی نے کوئی جواب نہیں دیا، یہ سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا، بچی اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہے، شاید اس کے بعد پانی دے گا۔ شاید اس کے بعد مجھے پانی دے گا۔ روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، راوی کہتا ہے 40 گھوڑے سواروں نے پانی پی لیا، لیکن سکینہ اب تک پیاسی ہے۔ اب لئی نے گھوڑوں کو پانی پلانا شروع کیا، لیکن حسین کی بچی اب تک پیاسی ہے۔ روایت کے جملے آئے بچی چل چل کے تھک گئے، بچی زمین پہ بیٹھ گئے، چل تو سپاہیوں کو پلا دے، گھوڑوں کو پلا دے، اس کے بعد مجھے تھوڑا پانی دینا۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، راوی کہتا ہے بچی زمین پہ بیٹھی تھی، یہاں شمر پانی کا مشک لے کے سکینہ کی طرف بڑھا، بچی نے اپنے ہاتھوں سے چلو بنایا کہ مجھے تھوڑا پانی دے دے۔ روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، لئی نے پانی سارا زمین پہ پھینک دیا،
سکینہ نے خود کو زمین پہ گرایا. او میرا غریب الوطن بابا، او میرے پیاسے بابا. وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. فرمایا شیو جب جب ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو. چوتھے امام فرماتے ہیں دوسری وہ منزل جو میں کبھی نہیں بھولتا. کون سی منزل؟ کبھی بچی کو پانی کے لیے رلایا گیا، کبھی بچی کو کھانے کے لیے رلایا گیا. کہا دربار شام ہے، ساری بیویاں کھڑی ہیں، یہاں یہ یزید لئیں اپنے تخت پہ آتا ہے. اللہ جانے شمر لئیں اس کے کانوں میں کیا کہتا ہے. یہ لئیں ایک مرتبہ قیدی بیویوں کو دیکھنے لگتا ہے. میں کہوں یزید تو اندھا ہو جاتا، کبھی علی کی بیٹیوں کو نہ دیکھتا. پہلا سوال کرتا ہے بتا حسین کی بچی کون ہے؟ یہ تکلیف دینا چاہتے تھے اہل بیت کو، اذیت دینا چاہتے تھے. اتنے بھرے مجمع میں شمر سکینہ کی طرف اشارہ کرتا ہے. لائیں جیسے بچی کو دیکھتا ہے پہلا سوال کرتا ہے بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ روایت کے جملے بڑے سخت ہیں. جیسے سکینہ سے کہتا ہے بتا تیرا نام کیا ہے، راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلے. 40 سال ایسے میرے مولا خون نہیں روئے. دوبارہ پوچھا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں بتا تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے پھر بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی. تیسری مرتبہ غصے میں کہتا ہے مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ یا امام زین العابدین کی آواز آتی ہے او لئیں بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے. بچی کی آواز کیسے نکلے؟ گردن کی رسی بڑی تنگ ہے، بچے کی آواز کیسے نکلے؟ لئی نے حکم دیا رسی کھولی جائے. جیسے رسی کھلی بچی سے پوچھا دھیمی سی آواز میں کہا میرے بابا مجھے پیار سے سکینہ بلایا کرتے تھے. لئی نے دیکھا بچی کے ہونٹ خشک گئے، چہرے پہ نیلے داغ ہے. کہتا ہے سکینہ تیرے چہرے سے لگتا ہے تو نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے. کہتا ہے سکینہ
کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، بتا جب تجھے بھوک لگتی تھی تیرا بابا تجھے کیا کھلاتا تھا؟ یہ نہیں جانتا تھا بچی بابا سے بڑا پیار کرتی ہے۔ بڑے پیار سے سکینہ بتاتی ہے جب مجھے بھوک لگتی تھی میرا بابا مجھے گھٹنے پہ بٹھاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے کھجوریں کھلاتا تھا۔ مجھے نہیں پتا آگے پڑھوں یا نہ پڑھوں، لیکن آج نہ پڑھوں تو کب پڑھوں؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں اے ذاکر میرے شیعوں کو بتا تاکہ پتا چلے کیسے کیسے مظالم ہوئے۔ نہیں کہتا ہے ادھر آ میں تجھے کھجوریں دوں گا۔ امام زین العابدین کو دیکھا کہ سکینہ چلی جا کہیں یہ نہ کہے ہم نے پوچھا تھا پر بچی نے بتایا نہیں تھا۔ ننھی سی بچی آگے بڑھتی ہے، نہیں حکم دیتا ہے تشت بلایا جائے۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں عرب تشت میں کھجوریں رکھا کرتے تھے، تشت پہ کپڑا تھا، لئی نے تشت بچی کو دیا۔ اللہ یہ منظر کسی بچی کو نہ دکھائے۔ بچی نے کپڑا ہٹایا، ایک کٹی ہوئی گردن سر کو سینے سے لگایا۔ او میرا غریب بابا، او میرے پیاسے بابا، بابا تیرے گردن کی رگیں کس نے کاٹی؟ بابا شمر نے مجھے تماچے مارے۔ میرے 3 دن کے پیاسے بابا، اے خدا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہمارے مولا امام زمانہ کا ظہور فرما دے۔ فلسطین کے یتیم بچوں کی مدد فرما۔ اے خدا قبر کی پہلی رات شفاعت حسین نصیب فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اس مجمع میں جو پریشان ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو اولاد نیک و صالح عطا فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔